سائڈ پوزیشن خداوندا تو سلطانی کریمی، خداوندا تو سلطانی کریمی، تو بسم الله الرحمن الرحیمی. بخش رحمه آخر خواتین حضرات اور تمام کا السلام علیکم. سب سے پیشتر میں اپنے جانب سے اور اپنے ساتھیوں جناب زاہد علی سخی اور سلطان کریم کی جانب سے
آپ تمام شرکا اور خصوصاً ہمارے مہمانان گرامی کا تہ دل سے غیر رسمی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اتفاقی طور سے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم موقع ہے کہ آج کا جو یوم سعید ہے، آج کا جو عید میلاد النبی، تو عید میلاد مناسبت آپ تمام نبی کی پروگرام پبلش کے نظر جناب صدق اللہ العلی العظیم۔ میری گزارش ہے سیکرٹری وقی تاجک کلچر ایسوسیشن جناب محمد رہبر سے کہ وہ معزز مہمان خصوصی کو چوغا، ٹوپی اور پھولوں کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب سیکرٹری صاحب۔ بس
بہت بہت شکریہ. گزینم قرآن از دینی محمد، گزینم قرآن از دینی محمد، همین بود ازیرا قرآنی محمد. میں دعوت دیتا ہوں طاؤس اینڈ گروپ کو کہ وہ یہاں آ کر ہدیہ نعت پیش کرے. طاؤس اینڈ گروپ. والنٹیئرز کو مختلف اسکول کے طلباء و طالبات اور یہاں کی اکٹھے مل کر مارچ پاسٹ کریں گے. جو ہی یہ تمام سمندری چبوترے کے لیے عالم پاکستان کے پاس پہنچ جائیں، آپ تمام مہمانوں اور شرکا سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر اس اعزاز میں کھڑے ہو جائیں. مارچ پاسٹ. شروع میں بعد بوائز اسکاؤٹ پرسن
بعد ڈی جے ہائی اسکول کے طالب علم کے بعد اسٹیج کے سامنے سے طالب علم مارچ پاس کر رہے ہیں. والنٹیئر سلامی دیں گے. آپ پہ کھڑے ہو جائیں. اور یہ والنٹیئرز کے جوان گزر رہے ہیں. اس کے بعد ڈی جے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ نے خینان بڑی گزارش کی آج بلا خجائی کی جائے. اسکول کے سامنے سے گزر رہے ہیں. انہوں نے سلامی دی اور آہستہ 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 لانے کی چبوترے سے گزر رہے ہیں. مڈل اسکول کے اسٹوڈنٹ سلامی کے. اس کے بعد ڈی جے سلامی کے چبوترے انہوں نے سلامی کے چبوترے کے سامنے ڈی جے مڈل اسکول آہستہ آہستہ اسلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اس کے چیئرپرسن کی پولو ٹیم جو ہے وہ سلامی کے لیے نذیر الامین سلامی کے چبوترے کے اور انہوں نے سلام دی. چبوترے کے سامنے سے گزر رہے ہیں. پولو یہاں کا ایک کھیل رہا ہے. اور ہماری ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے وقی تاجک کلچر ایسوسی ایشن نے ہمیشہ ایسے کھیلوں کا انعقاد کیا ہے. Ladies and gentlemen, the main theme of the objectives of Wakhi Tajik Cultural Association is to promote and converge the Wakhi culture and language towards the optimistic route, and to encourage and appreciate the other cultures and language, but to diverge from the pessimistic track. Mr. Ali Qurban, the Vice President of Wakhi Tajik Cultural Association, is requested to present his welcome speech to the audience. محترم مہمان خصوصی جناب میاں وحید الدین ڈپٹی کمشنر شمالی لقاجات، معزز مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ کو وقی تاجک کلچر ایسوسیشن کے مرکزی کمیٹی اور چپرسن یونٹ کی جانب سے اس باباگندی زیارت ثقافتی میلہ میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اور آپ تمام مہمانان گرامی نے اپنے قیمتی وقت نکال کر اس 2 روزہ ثقافتی میلے میں شریک ہوئے. آپ نے طویل مسافت طے کر کے ہمارے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا. گزشتہ 8-9 سالوں سے وقی تاجک کلچر ایسوسی ایشن علاقے کے ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ و ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے. اس سے قبل اس ثقافتی انجمن کے زیر مختلف قسم کے ثقافتی سرگرمیوں کے علاوہ علاقائی سطح پر 5 ثقافتی میلے گلمت میں منعقد کیا گیا، جہاں پچھلے سال 20 سال کے بعد علاقے کے مشہور و معروف کھیل پولو کو زندہ کیا گیا. لیکن آج کا یہ 6واں 2 روزہ ثقافتی میلہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہے
اور اس لیے کہ اس ثقافتی میلہ میں پولو میچ کے علاوہ بزکشی کی تاریخ کو بھی زندہ کیا جا رہا ہے، جس کھیل کو آج سے 35 سال پہلے اسی تاریخی جگہ میں اہمیت حاصل تھی، آج اس کے بھی احیاء ہے۔ بزکشی کے ساتھ ساتھ پیادہ پولو بھی ہر عام و خاص میں شہرت تھی، اسے بھی زندہ کیا جا رہا ہے۔ ان منفرد کھیل کی تاریخ کو آج دوبارہ زندہ رکھنے میں جو تعاون چپرسن کے بزرگوں اور بھائیوں نے کیا ہے، اس ثقافتی انجمن کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ محترم مہمان اور مہمانان، آپ کو بخوبی علم ہے کہ قوم کو اس کی روایات اور ثقافت سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ بات نمایاں ہے کہ جو اہمیت تاریخی اور ثقافتی ورثے کے لحاظ سے ان علاقوں میں چپرسن کو حاصل ہے، وہ کسی اور علاقے کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سطح سمندر سے اس علاقے کی اونچائی 10,000 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ اپنی فطری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صوفی بزرگ حضرت بابا غندی کا یہ آماجگاہ ہے، جہاں ہزاروں لوگ صوفی بزرگ کے طواف کے لیے آتے ہیں۔ یشکک اور کمپیر دیور جو کسی زمانے میں خوبصورت بستی تھی، ان کی تاریخ بھی موئنجودارو کی طرح بن گئی، جو اب ان پہاڑوں کے بڑے بڑے ملبے کے نیچے آثار کی شکل میں موجود ہے۔ برفوش چوٹیاں، جھیلیں، گلیشیئر اور 20 سے 30 دنوں کے کئی ٹورسٹ تفریحی سفر کے موقع موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی تاریخ، ثقافتی ورثہ اور فطری حسن جدید دنیا سے الگ رہنے کی وجہ سے معدوم ہو رہا ہے۔ اس علاقے کی جغرافیائی حالات نے علاقے کو ملکی اور غیر ملکی باشندوں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کی معاشی اور تعلیمی حالت بہتر نہیں، لیکن اب عالمی سیاسی حالات میں تبدیلی کے باوجود بھی علاقے کو غیر ملکی سیاحوں کے لیے ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب ہم پر امید ہے کہ حکومت اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ حکومت مزید اس اہم مسئلہ کو زیر غور لائے گی، اور جب سیاحت کو علاقے میں فروغ ملے گا تو علاقے کی اہمیت بڑھے گی، جو غیر ملکی سیاحوں کے توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ علاقے کی زبان، روایات اور ثقافت میں جو کردار ریڈیو پاکستان صدائے بام دنیا کے ذریعے ادا کر رہا ہے، اس سے علاقے کے عوام کو بڑا حوصلہ مل گیا۔ اس کے لیے ہم ریڈیو پاکستان کے ممنون ہیں۔ محترم مہمان، ہم پھر سے ایک بار آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے کر ہمارے مجلس کو رونق بخشا، اور ہم آغا خان کلچر سروس کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہر ثقافتی سرگرمی میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ آپ تمام دور دور سے آئے ہوئے مہمانان گرامی کے بھی ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے اس مجلس میں شریک ہو کر علاقے کے عوام کی حوصلہ بخشا۔ ہم مرکزی ثقافتی انجمن کے جانب سے آپ تمام چپرسن کے کونسل، والنٹیئر، بوائے اسکاؤٹ، گرلز گائیڈ کے ممبران اور تمام خواتین و حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس بابا غندی زیارت ثقافتی میلہ میں ہمارے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ یا خدا شاہ مبارکباد، دویم بحق مصطفیٰ شاہ مبارکباد، شاہی مردان سر خدا شاہ مبارکباد، خدا دانت دوست بنا شاہ مبارکباد۔ The traditional welcome song will be presented by Gulmat Unit. ہماری چپرسن ثقافتی رابطے بزرگ ہوئی گزارش کی جلد سے شاہی مردان تیری خدا شاہ مبارکباد، شاہی مردان تیری خدا شاہ مبارکباد، خدا بنا شاہ مبارکباد، خدا بنا شاہ مبارکباد، خسرا غریب
مستی گزار شام مبارک باد خسرو غریب مستی گزار شام مبارک باد آفتاب اگر شهری شما شام مبارک باد آفتاب اگر شهری شما شام مبارک باد توی گل روی شام مبارک باد توی گل روی شام مبارک باد خاندی زری دل مبری شام مبارک باد خاندی زری دل مبری شام مبارک باد دل مبری از کروری شام مبارک باد دل مبری از کروری شام مبارک باد دری هر دو جناوری شام مبارک باد دری هر دو جناوری شام مبارک باد دیگه قربان کنم شام مبارک باد دیگه قربان کنم شام مبارک باد دولت حیران کنم شام مبارک باد دولت حیران کنم شام مبارک باد دولت جان مهمان کنم شام مبارک باد دولت جان مهمان کنم شام مبارک باد مهمان دل جان کنم شام مبارک باد دولت دل جان کنم شام مبارک باد مهمان دل جان کنم شام مبارک باد یہ وہی خوبصورت وادی ہے جس نے تاریخی لحاظ سے اور حالیہ اشروں میں نہایت ہی اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے. اب ہم آپ کے سامنے وقی ڈانس پیش کرتے ہیں. اس کے لیے میری گزارش ہے چپرسن کے ہمارے ایجڈ جو لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ٹریڈیشنل ڈانس پیش کریں گے. آپ لوگ ٹوپی پہنے پہنو پہنو بھائی
کے بعد آپ کے سامنے کوچ کا ایک جھلک پیش کیا جائے گا. کسی بھی قوم کی شناخت جو ہے اس کی زبان، اس کی ثقافت اور اس کے رسم و رواج سے ہوتی ہے. وقی قوم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کا اپنا ایک الگ ثقافت ہے، الگ رہن سہن ہے. ہمارے اس ویلی اور واخان کی پٹی میں جو وقی لوگ رہتے ہیں، ہمارے زیادہ تر کام دیگر کام کے علاوہ زمینداری اور مال مویشی وغیرہ بھی ہمارے اس حصے میں شامل ہے. تو ہماری یہ ایک رسم ہے کہ جب یہاں جو ہے کاشتکاری کا سیزن آتا ہے تو ہم اپنے مال مویشیوں کو پہاڑوں پر، چراگاہوں پر لے جاتے ہیں. تو اس کا ایک جھلک آپ کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں محمد یار اینڈ گروپ. گاؤ نا گاؤ سوینی مزی سفار ودگشتو کوچ چار سوینی مزی سفار لامان سالیل ادھر نہیں دیکھو، سامنے دیکھو. ادھر نہیں دیکھو چاچا، ادھر نہیں دیکھو. بس ٹھیک. ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو. داویت دل منن قدیے تن درد خوشی لیتیے مبارک سفار سویت یہ میں دوگری سازوت کے سلی جنی سکا کندیت یہ میں دوگری سازوت کے سلی جنی سکا کندیت چاک بنی رمزت کے مبارک چاک بنی رمزت کے مبارک سفار. چل چلو سامنے دیکھو، بالکل سامنے کمیٹی میں اس وقت گراؤنڈ میں پہنچ چکی ہے، اپنے اپنے ٹارگیٹس پہ ہیں اور چند ہی لمحوں میں رسہ کشی کا یہ مقابلہ شروع ہوگا. دیکھتے ہیں کہ آج کون بازی لے کے جاتا ہے. دونوں ٹیمیں کافی بیلنس ہیں اور تجربہ کار کھلاڑیوں پہ اچھا اور
دلچسپ مقابلہ ہوگا تو تاکہ اور چند ہی لمحوں میں یہ مقابلہ شروع ہوگا. بالکل تیار. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. آپ کے بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں امان اللہ ناشد. خوبصورت آواز کو پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ بہترین میوزیشین ہے, ایک اچھے شاعر ہیں اور بہت ہی خوبصورت ان کی آواز ہے. ریڈیو پاکستان سے آپ نے ان کی آواز بہت مرتبہ سنی ہوگی. بہت ہی خوبصورت آواز, کسی تعارف کے محتاج نہیں. فضل الرحمان شیرین صدا. La 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 la
ترهقنا
خواتین و حضرات، آج کا یہ بہترین پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں آج کے مہمان خصوصی جناب اسکواڈرن لیڈر میاں وحید الدین ڈپٹی کمشنر گلگت کو کہ وہ آ کے سامعین سے اور ناظرین سے خطاب کریں۔ جناب چیف گیسٹ صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ محترم علی قربان صاحب، وائس پریزیڈنٹ وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن، محترم علی رہبر سیکرٹری جنرل صاحب، عصمت اللہ صاحب لوکل پریزیڈنٹ، نہایت قابل احترام پریزیڈنٹ لوکل کونسل لطف اللہ صاحب، دور دور سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، میری طرف سے آپ سب کو مؤدبانہ سلام قبول ہو۔ آج اس خوبصورت وادی میں مجھے مدعو کر کے آپ نے میرے سر پر ایک بوجھ لاد دیا ہے۔ میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس جگہ پر بلا کر جس عزت و تکریم سے نوازا اور جس محبت سے اپنے درمیان چند خوشگوار لمحات گزارنے کا موقع دیا، میں یہ زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ اس خوبصورت اور رنگا رنگ پروگرام میں آ کر مجھے اپنا زندہ دلوں کا شہر لاہور یاد آ گیا۔ لاہور کے لوگ زندہ دل کہلاتے ہیں، لیکن آج یہاں آ کر احساس ہوا کہ صرف لاہور کے لوگ ہی نہیں، دور دراز دور افتادہ علاقوں میں بسنے والے بھی ان سے زیادہ زندہ دل ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ شہر کے زندہ دل جب کوئی خوشی مناتے ہیں تو کلاشنکوف کی آواز کے ساتھ، نوجوانوں کی ٹولیاں خواتین کو تنگ کرتی ہیں، پولیس کا خوف ہوتا ہے، ٹریفک کا شور ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی بات نہیں، اور جس ڈسپلن اور جس خوشائن طریقے سے آپ یہ دن منا رہے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کا یہ اخوت و محبت کا پیغام جب بھی جاؤں گا اپنے شہر ضرور لے کے جاؤں گا، ان لوگوں کو آپ کی مثال دوں گا۔ وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن کی خدمات کلچر اور اس کے فروغ کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے چند سالوں سے انہوں نے جو پروگرام منعقد کیے ہیں اور جس طریقے سے دور افتادہ جگہوں پر جگہ جگہ جا کر اپنے کلچرل ہیریٹیج کو ابھارا ہے، وہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور وہ یقیناً ایک ایسا اقدام ہے جس سے کہ ہماری وہ روایات جو کہ اب ہم بھلا چکے تھے، جو کہ مردہ ہو چکی تھی، ان کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ انہوں نے بابا غدی زیارت فیسٹیول کر کے یقیناً اس وادی کو ایک نئے طریقے سے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ وادی ٹورسٹ کے لیے کھول دی جائے گی، اور یہ ایک نئی صبح کا پیغام لے کر آئے گی۔ یہاں پر ٹورسٹ آئیں گے، خنزہ کی طرح، کریم آباد کی طرح یہاں پر بھی انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ اس پروگرام کے انعقاد پر وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن کے عہدیداران کو اور ان کے ممبران کو دلی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ان لوگوں کی کلچر کو بھی اور ان لوگوں کی آواز کو بھی ساری دنیا میں اور باقی ملک کے حصوں میں متعارف کرایا، جو کہ ایک وادی میں بلاک ہو کر گھرے ہوئے۔ آج جب میں اس وادی کی طرف آ رہا تھا تو ان سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں تھا کہ یہاں پر ایک جنگل میں منگل کا سما ہوگا، لیکن جیسے ہی اس سفر کی آخری منزل طے کی تو سامنے ایک سرسبز میدان پایا
रंग ही रंग था और नूर ही नूर था। एक शेर का मिसरा कहूंगा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आपने अपनी माओं बहनों बेटियों को इस तरह अपने साथ शामिल कर कर जिस दिल का मुजाहरा किया है, ये यकीनन काबिल सताइश है और ये हमारे बाकी के लोगों को भी फॉलो करना चाहिए कि एक डिसिप्लिन तरीके से उनको भी तफरीह का मौका फराहम किया जाए। मैं इस गांव के लोगों को, इस वादी के लोगों को इस बारे में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वादी में कोई सहूलियात नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न लकड़ी है, कोयला भी निकला है तो उसको लाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, फोन तक की सहूलत नहीं है, हत्ता कि सड़क भी मखदूश हालत में है और इसी तरह बेरहम और सर्द मौसम। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी मैं ये कहूंगा कि जितनी मुश्किलात आपके लिए हैं, आपके हौसले उतने ही बुलंद हैं और आपके दिल उतने ही जिंदा हैं। मुझे ये जानकर हैरत भी हुई और मसरत भी कि यहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है। ये दूर से आए हुए मेहमानों के लिए एक अजीब सा फिगर होगा, लेकिन मैं भी ये जानकर अभी मुझे हैरानगी भी हुई और बहुत मुसरत भी हुई कि इस पूरी वादी में कोई बच्चा या बच्ची ऐसा नहीं है जो स्कूल ना जाता। ये एक काबिल तकलीद मिसाल है बाकी लोगों की। एक और बात मैं कहूंगा कि जहां पर इस वादी में अभी मॉडर्न जमाने की सहूलियात नहीं आई हैं, तो उस के जहां नुकसानात हैं वहां फायदे भी हैं। मिसाल के तौर पर बिजली ना होने और उसकी वजह से, डिश ना होने की वजह से यहाँ का कल्चरल हेरिटेज अभी तक महफूज है और किस खूबसूरत तरीके से नौजवानों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने अपनी कदीम रिवायात का यहाँ पर इजहार किया और अपने कदीम कल्चर का यहाँ पर आकर मुजाहरा किया। अगर यहाँ पर डिश पहुंची होती तो यहाँ पर मैडोना और माइकल जैक्सन की तरह हिलते हुए जिस्म तो नजर आते, लेकिन कल्चर ना होता। अब मैं कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगा। आज के प्रोग्राम का आगाज ही एक खुश अल्हान कारी की आवाज से हुआ। कारी नजर मोहम्मद, जिस तरीके से उन्होंने किरत पढ़ी, बहुत कम लोगों की आवाज से इतनी अच्छी होती है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वादी के हर बच्चे बच्ची को वो अपना शागिर्द बनाए और इसी तरीके से उसको किरत करें। उसके बाद शो मुबारकबाद और दीगर रक्स जिस तरीके से पेश किए गए, वो ये साबित कर रहे थे कि आपके दिल आने वाले मेहमानों के लिए किस कदर पुरमसरत है। ये यकीनन ये वो चीजें हैं कि जो अब हम शहरों में रहने वाले लोग अब हम खो चुके हैं। यहाँ पर आकर मेहमान को वाकई एहसास होता है कि वो किसी ऐसे लोगों में आ गया है कि जो वाकई उसके राह में चश्मे मां रोशन और दिले मां शाद वाले अल्फाज पर सही मानों में अमल कर रहे हैं। प्रोग्राम का हर एक आइटम इस कदर अच्छा और इस कदर महसूस कुन था कि सब शिरका जो हैं वो यकीनन उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा और मेरी खुशी की कोई इंतहा न समझिए, क्योंकि मुझे आकर यहाँ पर यकीनन इस हद तक खुशी हुई है कि इंशाअल्लाह इस वादी में मैं बार बार आऊंगा, कई बार आऊंगा। आपने जो तोहफे मुझे दिए हैं, मैं उसके लिए आपका बहुत ममनून हूँ। इंशाअल्लाह ये तोहफे बाकी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक चीज मैं भूल इसलिए गया कि आप भी सादा लोग हैं और मैं भी उसी सादगी में आ गया। यहाँ पर मसाइल बहुत सारे हैं
اور جو کہ مجھے گاہے بگاہے ادھر ادھر سے پتہ چلے، میرا خیال تھا کہ سپاس نامے میں ان سب کے متعلق کچھ ذکر کیا جائے گا، لیکن سپاس نامہ سنا تو ایسا لگا کہ وہ صرف مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہی تھا، اس میں مسائل کوئی نہیں تھے۔ بہرحال میں ان مسائل کی طرف آتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو فون کا مسئلہ ہے۔ میں آج یہاں اعلان کر جا رہا ہوں کہ جلد ہی ایس سی او کی ٹیم کو یہاں پر بھیجا جائے گا اور وہ یہاں پر فون رکھے۔ اس کے علاوہ بجلی کے مسائل کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروجیکٹ ریڈی ہے، سینکشن ہو چکا ہے، لیکن اس میں فنڈز کی کچھ کمی ہے۔ اس کے لیے کچھ آپشنز بھی ہے، ایک طرف سے اگر بجلی لائی جائے خیبر کی طرف سے تو شاید اس میں خرچ زیادہ آتا ہے، اگر دوسری طرف سے لائی جائے تو اس میں کم آتا ہے۔ بہرحال ہم یہ جا کے سب آپشن اسٹڈی کر کے تو انشاءاللہ اس پر جلد ہی کوئی نہ کوئی آپ کو خوشخبری سنائے گا۔ اسی طرح پانی کے مسئلے کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، یہاں پر ماشاءاللہ اتنے اچھے اور میٹھے پانی کے چشمے ہیں، لیکن شاید ان کو گاؤں تک لانے کے لیے پائپ نہیں ہے، تو ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے یہ سب پائپ آپ کو مہیا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس وادی میں سردی بہت پڑتی ہے، اس کے لیے خدا نے یہاں پر کوئلے کی کھانے جو ہے وہ عطا کی ہیں، لیکن ان کو لانے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ آلریڈی ایک کٹر روڈ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو انشاءاللہ اس مالی سال میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اسی طرح کچھ اسکول کے مسائل مجھے بتائے گئے تھے، تو وہ بھی جا کر اس پر مثبت اقدامات ہوں گے۔ کوئی میں سیاسی وعدہ یا ایسی زبانی بات نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ مثبت اقدامات اس پر بھی کیے جائیں۔ ان سب مسائل کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کے بچے، یہاں کے اسپورٹس مین وہ بھی آگے آئیں اور اس کے لیے جو ہے اپنے کوئی کھیلوں کے ٹورنامنٹس منعقد کرائیں، اس میں آپ بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ ان سب چیزوں کے لیے میں چند ایک بڑی حقیر سی کوئی آپ کو تحفے کے طور پر چیزیں حکومت کی جانب سے پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کے کلچرل پروگرام کے لیے 25,000 روپے کا نذرانہ میں پیش کروں۔ اسی طرح یہاں پر اگر کوئی اسپورٹس کلب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ایک فارم کرنے کے لیے 10,000 روپے میں اس کے لیے آپ کو دینا چاہوں گا۔ اسی طرح آج کے میوزیشنز کے لیے میں ایک چھوٹا سا 3,000 کا ان کو رقم اپنی طرف سے دینا چاہوں گا۔ اور اسکاؤٹس نے اور والنٹیئرس نے جو کام کیا ہے مجھے وہ دیکھ کر بہت خوشی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا سڑک بہت بری حالت میں ہوگی، لیکن جس طرح انہوں نے دن رات کام کر اس کو اس حالت میں کیا اور جس ڈسپلن طریقے سے اس پروگرام کا انعقاد میں انہوں نے کردار ادا کیا، تو میں اس کو بھی ایک اپنی طرف سے سراہنے کے لیے میں 5,000 روپے کی نسبت۔ اس کے علاوہ میں ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ جب بھی چپرسن ویلی کا کوئی بھی شخص گلگت تشریف لائے تو میرے پاس ضرور آئے، میں آپ اس کو وہی عزت دوں گا جو عزت آپ نے مجھے بخشی۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ میاں وحید الدین، ڈپٹی کمشنر گلگت۔ بہت بہت شکریہ اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ میاں وحید الدین، ڈپٹی کمشنر گلگت۔ ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا یہاں آ کر، اور جو کچھ آپ نے ہمارے ایریا کے بارے میں بتایا، ٹورزم کے بارے میں، یہاں کی سڑکوں کے بارے میں، ٹیلی فون کے بارے میں، اور دوسری ریسورسز نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ایریا اتنا رچ ہے، اور نیچرل ریسورسز یہاں ہونے کے باوجود بھی اس تک ایکسیس جو وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کے ادارے اور آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ
کوپریٹ کریں گے تو میں یہاں کے عوام کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہر کام کو کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. آپ جیسے سنسیئر لوگوں کی اور اس ایریے کو اور اس کی بیوٹی کو سمجھتے ہوئے ٹورزم کا آپ نے اعلان کیا کہ ٹورسٹ بھی آئیں گے تو یہاں پہ ایک خوشحالی کا دور ہوگا اور یقیناً یہ خطہ بھی دنیا کے دوسرے خوبصورت خطوں میں شمار کیا جانے لگا. بہت بہت شکریہ. اگرچہ اس فیسٹیول کا پہلا دورانیہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں جناب عصمت اللہ مشفق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آ کر معزز مہمانوں اور تمام شرکائے کرام کا شکریہ ادا کرے. جناب عصمت اللہ مشفق صاحب، صدر وقی تاجک کلچرل ایسوسی ایشن چپورسن یونٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی صاحب، جناب ایس کے شفا صاحب اور تمام باہر کے آنے والے تمام مہمانان گرامی اور چپورسن کے اکابرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں وقی تاجک کلچرل ایسوسی ایشن یونٹ چپورسن کی طرف سے تہ دل سے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تمام مصروفیات بالائے طاق رکھ کر ہمارے اس دور افتادہ وادی میں تشریف لایا اور ہمارے مجلس کو رونق بخشا. ہم اگر اس سے ناقص الفاظ سے اتنے بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گے وہ کم ہے. عزیز، آپ کے ساتھ جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں انہوں نے بھی اپنے تمام مصروفیات بالائے طاق رکھ کر ہمارے اس تنگ وادی پر قدم رکھا ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں. سے لے کر تک ان قابل احترام اشخاص نے ہمارے مجلس کو رونق بخشنے کے لیے یہاں قدم رنجا رکھا ہے. میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے سینٹرل یونٹ وقی کلچر ایسوسی ایشن گلمرچ کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دستی تعاون ہمارے ساتھ دے کر ہمارے مجلس کو رونق بخشا اور ہمارے مہمانوں کو خوش آمد کہنے کے لیے سنہری موقع بخشا. علاوہ ازیں میں تمام ان انتظامیہ کو بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو قابل دید بنا کے دکھایا. تو اس کے ساتھ اگر میں زیادہ وقت لے لوں گا تو وجہ نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے کوئی اور کھیل باقی ہے. شکریہ. السلام علیکم.